ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ بہت ساری باتوں پر گہری نظر ہے سجاد میر کی، جن پر ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو غور و خوض کرنا چاہیے، تو اب ہم چلتے ہیں پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس جو اس وقت جاری ہے، اور ایک سینٹ کی ایک نشست پر انہیں شکست بھی کھانی پڑی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب پیپلز پارٹی کے فیصلے کیا ہوں گے؟ کس طرف ان کا جو ان کی سیاست کا رخ ہے وہ کس طرف جائے گا؟ درست بات آپ نے کہی کہ یہ کور کمیٹی کا اجلاس بظاہر تو سینٹ کی اس نشست پر ہے، اسلم گل کی نشست پر، جو بہت ان کی شکست گنی جاتی ہے، اور جس پہ راجہ ریاض کی بھی لوگ پٹائی کر رہے ہیں، بابر اعوان کی بھی ایسی کر رہے ہیں، وہ لطیف کھوسہ گورنر پر الزام لگا رہے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں میرا اس میں کوئی تعلق نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ بڑا ان پہ ایک پنجاب میں ایک نشست ہار جانا پیپلز پارٹی کا لگتا تھا شاید کامل علی آغا کے درمیان اور ان کے جو ایک باغی محسن لغاری کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن کامل علی آغا بھی جیت گئے، محسن لغاری بھی جیت گئے، اور کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی ہارے گی، جب وہ ہار گئی۔ اس پہ وہ غور کر رہے ہوں گے اپنی اسٹریٹجی پر، یا کسی نے بغاوت کی ہے، کوئی ایسا آدمی موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسا گروپ موجود ہے، وہ اس کو پن پوائنٹ کرنا چاہتے ہوں گے۔ لیکن وہ تو کل فریال تارکل بھی جو ہیں، وہ بھی جو ہمشیرہ ہیں ان کی، وہ بھی کر لیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو شام کو جو انہوں نے اجلاس بلا رکھا ہے اپنے اتحادیوں کا، زرداری صاحب نے، وہ ان جماعتوں کا جو ان کے اتحادی ہیں، مطلب ایم کیو ایم ہیں، کاف لیگ ہیں اور اے این پی وغیرہ ہیں، تو وہ نہ بلایا ہوتا۔ وہ بلانے کا مطلب ہے کہ اب اس حکمت عملی پر غور ہوگا کہ آئندہ کیا کیا جانا، یعنی آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ بلکہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ سینٹ کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں حکمت عملی طے کی جائے گی۔ یعنی کہ زرداری صاحب کو تو فخر ہے نا کہ سینٹ کے ہر جو ایک سال کے شروع میں ہوتا ہے، مشرف تو نہیں خطاب کر پائے تھے، ایک بار کیا تھا اور مکہ دکھا کے چلے گئے تھے، ہمت نہیں پڑی۔ یہ کر رہے ہیں اور اپنا ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملک کی سیاست اتنی تیز ہو گئی ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے خطاب میں زیادہ گڑبڑ پیدا نہ ہو جائے۔ پہلے تو خاصے ایک اندیشے تھے کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا اعلان کر دیں اور اس کے جواب میں کیا آ جائے، شاید کو ہو جائے یا فلاں ہو جائے، وہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن اس اجلاس کو پیسفل کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے، وہ بھی آج ایک خبر میں یہ بھی ہے کہ وہ بھی طے کی جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کی آئندہ تاریخ چاہے اکتوبر نومبر کے جو اشارے دیے ہیں اس پر قائم ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور دونوں، یہاں تو کچھ کہتے ہیں نون لیگ سے ہاتھ ہو گیا، اکتوبر کا وعدہ کیا تھا، اب اکتوبر نہیں کرا رہے۔ دوسرے کہتے ہیں نون لیگ اور یہ ملے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کرائیں گے، مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ہاں کہ فروری اور مارچ میں ہی کروائیں گے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، کچھ کہا جائے۔ اب مارچ تو آ گیا نا، اٹس الیکشن ایئر، سال شروع ہو گیا ہے، تو حکمت عملی تو انہیں طے کرنی ہے اور وہ طے کر رہے ہوں گے۔ میرے خیال میں یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ صرف کور کمیٹی کا اجلاس سینٹ کی اس نشست پر نہیں بلکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ اتحادیوں کا اجلاس بھی ساتھ عشائیہ وہ نہ بلایا جاتا۔ جی بالکل ناظرین، بہت بڑی بات جو سجاد میر صاحب نے ڈسکس کی کہ یہ جو اجلاس ہے پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا، یہ صرف شکست سے ہارنے کا نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری باتیں، بہت سارے لائحہ عمل طے اس میں کیے جائیں گے۔ اور خاص طور پر جو بھی بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کا لائحہ عمل بھی طے ہوگا، تو انتخابات کی بات کرتے ہیں، پارٹیوں کی بھی تنظیمیں کے انتخابات کیے جاتے ہیں، جیسے ابھی پی ایم ایل این کا جو انتخاب ہوا۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ اصل میں تو پیپلز پارٹی کو تو بہت سی باتیں ڈیسائیڈ کرنی ہے نا کہ اب کیا حکمت عملی طے کی جائے۔ سینٹ کے الیکشن کا انہیں ڈر تھا، وہ اس دریا کو پار کر گئے ہیں، لیکن آپ بھی بہت سے دریا ہیں جنہیں عبور کرنا ہے۔ بالکل، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، تو یہ صورتحال تو ان کو درپیش ہے۔ مسلم لیگ یہ تھی ایک لمبے عرصے سے اس نے اپنی تنظیم سازی نہیں کی ہوئی۔ اچھا، بہت عرصے سے انہوں نے تنظیم توڑ دی تھی اور یہ تھا کہ کنوینر یا آرگنائزر مقرر کر دیے تھے۔ اب کچھ عرصہ پہلے وہ تنظیم بنی اور نواز شریف کو صدر چن لیا گیا، بجائے اس کے شہباز شریف پہلے صدر تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ پنجاب کا طے کیا جائے۔ پہلے پنجاب کے کھوسہ صاحب صدر تھے، اب شہباز شریف صدر منتخب ہوئے ہیں، یا مقابلہ کوئی نہیں ہوا، یعنی سب کو پتا تھا کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور اعلان کر دیا گیا کہ فلاں نے اس کو پرپوز کیا ہے، فلاں نے ان کی تائید کی ہے۔ بھئی اگر دکھاوے کا مقابلہ کرا دیتے تو کم از کم لگتا، اور نائب صدر کے طور پر جعفر اقبال صاحب، جمہوریت ہے پارٹی کے اندر بھی جمہوریت۔ اچھا، جعفر اقبال کو مقرر کیا ہے، کیوں؟ وہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، بڑے وہ لکھتے بھی رہے، وہ رحیم یار خان کے ہیں۔ مطلب یہ تاثر بھی کہ صدرن پنجاب کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور باقی سارے عہدے شہباز شریف جو ہیں پارٹی کے وہ مقرر کریں گے، سیکرٹری جنرل کون ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی یہ اختیار ان کو دے دیا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ صدر کا اعلان کیا ہے، اور مسلم لیگ اب سندھ کے بھی صدر غوث علی شاہ کے پاس ہے، غوث علی شاہ نے اعلان کیا ہے، اچھا ان کو ہٹایا گیا تھا۔ تو مسلم لیگ کی خود جو تنظیم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے، خاص طور پر عمران خان کی ایمرجنس کے بعد۔ صحیح۔ اچھا میر صاحب، کیا جب ان کی تنظیمیں نو ہو گئی، اب کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، جو پارٹی ہے، وہ زیادہ متحرک ہو جائے گی، زیادہ متحرک ہو کر کام کرے گی؟
کہ ان کو متحرک ہو کے کام کرنا چاہیے، بلکہ نواز شریف نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف سے ڈبل متحرک ہونے کی توقع کرتا ہوں، بلکہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس سے دگنی رفتار کے ساتھ، یعنی بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کی دگنی رفتار سے کام کریں تو پھر ہم الیکشن کے اندر کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال، آپ دیکھ رہے سڑکیں بن رہی ہیں، فلائی اوور بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ کھدائی ہوئی ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یوسف رضا گانی ملتان میں بیٹھے ہیں، وہ فلائی اوور پہ فلائی اوور بنائے جا رہے ہیں، جہاں نہیں بھی ضرورت ہے فلائی اوور بنا رہے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کی عوام کو ضرورت ہے ان پر زور نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایسے کام جو ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی تو الیکشن چیئر میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کام جن کو پبلک ریکگنائز کرے وہ بھی ہے۔ بہت سے مسئلے ہیں جی، پنجاب میں کپاس کا مسئلہ ہے جی، کپاس قیمت بڑھ گئی ہے، خوشی ہے، گنے کے کاشتکار بیٹھے ہوئے گنا لے کے باہر، ملوں کے باہر، ان کی ملیں جو ہے نا، یہ پرانا مافیا جی، سارا حکمران طبقہ جو ہے نا شوگر مل مافیا ہے، وہ گنا ہی نہیں خریدتے ان کا جی، دو میں پڑا ان کا رس کم ہو جاتا ہے، شوگر تو کم نہیں ہوتی نا، وہ پھر جا کے خریدتے ہیں۔ تو یہ سارے جو مسائل عام کسان کے، عام شخص کے، لوڈ شیڈنگ تک وفاقی ہے، اس کو بھی اب ایڈریس کرنا آسان نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے لیے انہوں نے لیپ ٹاپ پہ بہت رلائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹے ہیں۔ اچھا دانش اسکول کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑا، لوگوں نے کہا ایلیٹسٹ پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم غریب طبقے میں ایلیٹ پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ لیپ ٹاپ کا کہتے ہیں ہمارا آدمی کو بانٹ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی، نہیں بڑھ رہا ہے، تو چلیے ویژن تو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اس لیے